جی بالکل، کل سے سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان میں زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے جا سکتے ہیں، اور ڈچ سائنسدان جو ہیں ان کی جو پیشن گوئی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ ان کی جانب سے پرسوں ایک پیشن گوئی کی گئی تھی کہ 48 گھنٹے میں ایشیا کے خطے پہ جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں، جس کے بعد نیپال اور ہندوستان میں بھی جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تو آج جو ہے وہ صبح سے سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی 24 گھنٹے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ زلزلہ آتا کیسے ہے؟ کیا واقعے میں جو ڈچ سائنسدان کی جو پیشن گوئی ہے وہ سچ ثابت ہوگی؟ جس حوالے سے کہا گیا ہے کہ چمن فالٹ پہ بھی جو ہے وہ زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج موجود ہیں محکمہ موسمیات کے آفس میں، جہاں ڈائریکٹر جو امیر حیدر صاحب ہیں، ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کہ خود جو ہے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں اور ارتھ کوئک پہ وہ نظر رکھی ہوئی ہے، ہر لمحہ بلمحہ وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ واقعے میں پاکستان میں کوئی ایسا زلزلہ آئے گا کہ کراچی، دیگر جو سندھ کے علاقے ہیں یا پاکستان کے مختلف جو ایریا ہیں وہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ شدت کیا ہوگی اگر پاکستان میں زلزلہ آئے گا، اور اگر زلزلہ جو ہے وہ شدت زیادہ ہوتی ہے تو کتنی شدت کے زلزلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں ڈائریکٹر کے ساتھ، اور ڈائریکٹر سے پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ زلزلہ ایک حقیقت ہے اور وہ ارتقاء سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم بھی ان ایریاز میں رہتے ہیں جہاں ارتھکویک آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انڈین اور یوریشین اور عربین پلیٹ کے جنکشن میں رہ رہے ہیں، تو جو دونوں پلیٹیں ہیں وہ ہمارے درمیان سے گزر رہی ہیں، سینٹر جس کا آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سمیانی سے شروع ہوتی ہے اور ناردرن پارٹ آف پاکستان بلوچستان سے گزرتی ہوئی، اور جو پہاڑی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمالیہ تک کنٹینیوسلی وہ رہتا ہے سلسلہ۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم وہاں رہ رہے ہیں جہاں ارتھکویک آتے ہیں، اور ہمارے پاس ماضی میں بھی ایسے ہوئے ہیں، جیسے کوئٹہ کا ارتھکویک دیکھ لیں، 1935 والا، اور 1945 کا جو ہے وہ ہمارا بلوچستان کی جو ساحلی پٹی ہے اس میں بھی آ چکا ہے۔ اسی طرح تازہ جو 8 اکتوبر کا جو 2005 میں ارتھکویک آیا تھا، تو یہ بھی کوئی بھول نہیں سکتا ہے۔ تو ہم اس ایریا میں رہتے ہیں اور یہ ارتھکویک آتے رہیں گے۔ رہی جہاں تک بات کہ ہمارے جو سوشل میڈیا میں چل رہے ہیں، تو یہ ایسا کوئی ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی یا ایسا کسی نے بھی دنیا میں اس طرح اڈاپٹ نہیں کیا ہے کہ آج 48 گھنٹوں میں، 20 گھنٹوں میں یا 30 گھنٹوں میں جو ہے وہ ارتھکویک آ جائے گا۔ ارتھکویک تو ایک فطری عمل ہے، تو یہ کہنا کہ اتنے منٹ میں اس جگہ آ جائے گا، تو یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، سائنسدان جو ہوتے ہیں نا وہ نئی سے نئی تحقیق میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس اپنے جو اس وقت دنیا کے مسائل ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ایشو کا سولوشن نکالتے رہتے ہیں۔ تو پہلے ہسٹورک میں ڈیفرنٹ میتھڈ ہوتے تھے، آج کل جو ڈچ سائنسدان کی میں نے وہ دیکھی ہے، کلپ دیکھا ہے، اس میں اس نے ایک پلانیٹری موومنٹ جو ہوتی ہے جوپیٹر اور مون اور ان کی حرکات کو ارتھکویک کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ بہرحال یہ اس کی تھیوری ہے، دین وہ اپنی تحقیق کر رہا ہے، اور میں بھی اس میں اس کو کہیں ملتی بھی ہو کامیابی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے دنیا کے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جس میں جی پی ایس ہے جو گراؤنڈ میں لگایا جاتا ہے، اور اس سے ارتھکویک کی سپیڈ معلوم کی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ارتھکویک انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، ان سے ہم جو ہے ارتھکویک کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جو میگنیچیوڈ ہے، لیکن وہ آفٹر ارتھکویک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی پی ایس جو ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر بھی بہت ساری دنیا نئی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پلیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے،
اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنی انرجی وہ ہو چکی ہے، اور پھر وہ تاریخ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر اس نوعیت کے ارتھکویک آ چکے ہیں، تو اس کے بنیاد پر ڈفرینٹ آرگنائزیشن، ڈفرینٹ سائنٹسٹ اپنی تھیوریاں پیش کرتے ہیں۔ موٹیویشن ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب آپ کو سوشل میڈیا تو دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہینڈل کرنا، اس کے قانون بنانا، اس کی اتھینٹسٹی کو جو ہے معلوم کرنا، یہ ایک اس کے لیے قانون بننا چاہیے، تاکہ جو بھی سچ بات ہے اور جو خطرناک بات ہے اس کو بجائے ہم ایک پینک کریٹ کریں، اس کا ایک قانون ہونا چاہیے جو گورنمنٹ اپروو کرے، اور دوسرے معاشرے میں، دوسرے ملکوں میں ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ قانون بنے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی فیک نیوز یا فیک پروپیگنڈا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ساری چیزوں فیکٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا اگر ارتھکویک پرون بلڈنگ بنی ہوئی ہے جاپان کی طرح، تو وہ ہمارا جو ریڈار بنا ہوا ہے یہ 9 میگنیچیوڈ کو بھی ٹالریٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جاپنیز نے انہوں نے اپنا دعویٰ کیا ہے۔ تو اگر آپ کے مڈ ہاؤسز بلوچستان میں موسٹلی مڈ ہاؤس ہیں، میں آپ کو ایک لمٹ بتا دوں کل، کیونکہ وہ مڈ ہاؤسز ہیں، وہ کولیپس ہو جاتے ہیں۔ آفران کے ارتھکویک میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ حالانکہ تو یہ چیزیں طے کرنا، یہ ڈپینڈ آن آپ کی کنسٹرکشن پہ ہے، آپ کے انفراسٹرکچر پہ ہے، تو یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ البتہ جو بھی شیلو ارتھکویک ہوتے ہیں، یعنی اپر لیئر کے ارتھکویک ہوتے ہیں، وہ کم از کم فیلٹ رپورٹ دیتے ہیں۔ تو اگر تو اچھی بلڈنگ ہے تو نقصان کے پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے ٹائم کا بھی بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ ہم نے جیسے یہ دیکھا کہ مظفر آباد کے ارتھکویک میں یہ ہوا تھا کہ تمام جو تھے اداروں کا جو تھا وہ اسکول بچوں میں بہت نقصان ہوا تھا، اسکول میں، کیونکہ تمام جو ٹائمنگ تھی بچے اسکولوں میں تھے، ہاسپیٹلز میں تھے، یعنی آن جابس تھے، تو وہ اسکول کی بلڈنگز کولیپس ہوئی تھیں۔ تو یہ ڈپینڈ بہت سارے فیکٹر پہ کرتا ہے کہ نقصانات کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رات کو سوتے آتا ہے تو بہت ساری جو ہے 90% پاپولیشن سو رہی ہوتی ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹائم پہ اوپر، اور پھر یہ کہ میگنیچیوڈ، پھر اس کی ڈیپتھ، یہ ساری چیزیں یعنی ہر ارتھکویک کی اپنی ایک وہ کیا ہوتے ہیں تاریخ ہوتی ہے، اس کو اسی طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے نقصانات کیسے ہو سکتے ہیں۔ سونامی کا تو خطرہ ہے، جس کے لیے ہم تیاری بھی کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے یہ جو سینٹر بنایا ہے یہ سونامی کے لیے بنایا ہے، اور ہمارا جتنا بھی کوسٹل بیلٹ ہے اس کو 1945 کی جو تاریخ ہے وہ کسی وقت بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ہم ان کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، ان کو باقاعدہ ڈرل بھی کراتے رہتے ہیں، اور ہم نے سائرن سسٹم بھی انسٹال کیے، گوادر، پسنی، اسپیشلی 3 کراچی میں جو موسٹ ونریبل کمیونٹی ہے، گاؤں ہیں جن کو جو فشریز سے ریلیٹڈ ہیں، تو تاکہ ہم ان کو اویئر بھی کر سکیں، ان کو ریئیکشن کی تربیت بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سال ان کو ڈرل کرائی تھی۔ تو جہاں تک بات ہے جو ہمارے ریڈار ہیں وہ بیسیکلی ویدر کے ریڈار ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ارتھکویک سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہمارے انسٹرومنٹ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ ارتھکویک اور سونامی کیسے پروڈیوس ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ دنیا کی آرگنائزیشن سے ایک ریلیشن بنایا ہوا ہے، اور جس میں 3 سروس پرووائڈر ہیں سونامی، یعنی ہم ان کے ممبر کنٹری ہیں۔ تو ایک آسٹریلیا میں ہے، ایک انڈونیشیا میں ہے، تیسرا انڈیا میں ہے۔ تو یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ڈرلز کرتے رہتے ہیں، کمیونٹی کو اویئر بھی کرتے رہتے ہیں، خود بھی پریکٹس کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے ہم جلد سے جلد ان کو میسج پہنچائیں اور ان کو تیار کریں، کمیونٹی کیا کرنا چاہیے، کیسے ان کو ایجوکیٹ، اسکول ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم بہت سارے ایریاز میں جا کر یہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ چمن ایک فالٹ ہے، ایک حقیقت ہے،
ٹھیک ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 1892 میں آ چکا ہے ارتھکویک، ٹھیک ہے، اب ہم مانیں یا نہ مانیں اور بات ہے، لیکن وہ ایک ونریبل ایریا تو ہے، آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور اس میں کوئی ارتھکویک آتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن اس کی یہ بات طے ہے کہ یہاں سے ارتھکویک پروڈیوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رہی بات ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر، تو یہ ہے کہ ہم اس کمیونٹی کو جو امپیکٹ ہوگی اس کو تیار کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کریں ڈیورنگ، اگر وہ نیچرل سائن فیل کرتے ہیں ارتھکویک کی، تو زمین ہلتی ہے تو ان کو اپنے گھر خالی کرنے چاہیے، ان کو پھر اپنی پراپر طریقے سے جو ہے ریئیکشن جو ہے وہ دینا چاہیے، جو ارتھکویک میں دنیا کمیونٹی دیتی ہے۔ اور آج کل ماڈرن دنیا ہے، دنیا میں دکھایا جاتا ہے کہ جاپان جو ہے وہ کس طرح سونامی سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یا ان کے ہاں بھی یہ ارتھکویک آتے رہتے ہیں تو وہاں پر کیسے وہ کرتے ہیں، ان کے مکان کیسے ہونے چاہیے، ان کی بلڈنگ کوڈس ہونے چاہیے، ان کی جو بھی ایریا ہے ان لوگوں کو ویسے ہی گھر بنانے چاہیے۔ کم از کم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو آج سے ہی اپنے جنریشن کو یہ بتانا چاہیے کہ یہاں پر ایک اس میگنیچیوڈ کا ارتھکویک آ سکتا ہے، یا بلڈنگ کوڈ یہ ہو سکتے ہیں، تو اس نوعیت کا مکان بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہم انسان جو ہے وہ یہی کوشش کر سکتا ہے۔ باقی قدرت کا ماحول ہے، قدرت نیچر کا ایک سسٹم ہے، وہ قدرت کے نظام ہے، اس کو کوئی وہ نہیں ہے، ریسٹرکشن تو نہیں ہے نا، نہ آپ بارشیں روک سکتے ہیں، نہ زلزلے روک سکتے ہیں، نہ کوئی اور گلیشیئر میلٹنگ روک سکتے ہیں، یہ تو قدرت کا نظام ہے، اور یہ آج سے نہیں ارتقاء سے ہوتا آ رہا ہے۔ کسی کی ذاتیات پہ نہیں بات کرنی چاہیے نا، بات یہ ہے کہ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، مجھے کیسے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ آپ روز اس طرح کے میڈیا میں نا وہ ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، دین یو میک یور سینس کہ آپ کو اپنا شعور بنانا چاہیے کہ ہم نے اس بات کو کتنا سیریس لینا ہے، کتنا دل پہ لینا ہے، کتنا نہیں لینا ہے، جو عام بات لفظوں میں استعمال کروں، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا تیاری کرنی ہے۔ تو باقی بات رہی کہ اس کی تھیوریاں وہ آتی رہیں گی، وہ اپنی ریسرچ کر رہا ہے، وہ اس کے اپنے کام ہیں، وہ اس کو آپ نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے۔ رہی بات آپ کا جو معاشرہ ہے، آپ کی جو جہاں یہ پھیل رہی ہے بات، یا آپ خوف محسوس کریں، تو دین یو شوڈ نو کہ آپ نے اس کے اوپر کیسے ریئیکشن کرنا ہے، اور گورنمنٹ شوڈ میک اے لا، ان چیزوں کا ایک قانون بنایا جائے کہ اس خبر کو جو ہے پھیلنا چاہیے یا نہیں پھیلنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری جگہوں میں ملکوں میں یہ ساری چیزیں بین ہیں، جس طرح ہم آزاد ہیں نا کہ فیس بک پر چیزوں کو وداؤٹ قانون کے کوئی بھی پھیلا رہا ہے۔ مے بی ڈچ سائنٹسٹ نے اتنی وہ بات نہیں کی تھی جتنی ہمارے لوگوں نے اس کو جتنا ٹرانسلیٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسلیشن کو آپ سمجھیں، ان چیزوں کو سمجھیں کہ اس طرح کی جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی کسی قسم کا پیشنٹ ہے، کیا وہ اس قسم کی نوعیت کا نیوز کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ کچھ چیزیں ڈیزاسٹر کی دکھا سکتے ہیں، کچھ نہیں دکھا سکتے ہیں، کیا ان کیمرہ آپ، میرے خیال میں یہ قانون بنا ہوا ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ان خبروں کے اوپر بھی تھوڑا سا نظر ثانی کی جائے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا سوشل میڈیا کے لوگوں سے، میڈیا کے لوگوں سے، ان خبروں سے گریز کیا جائے جن سے کسی کی زندگی کا نقصان ہو سکے۔ آپ نے ڈائریکٹر جو ہے ارتھ کوئک کے جو زلزلے کے ڈائریکٹر ہیں جو محکمہ موسمیات میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ زلزلہ اور جو قدرتی آفات ہوتے ہیں وہ تو قدرتی آفات ہوتے ہیں، اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن
جو خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے زلزلے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ، وہ نہیں پھیلانا چاہیے. لیکن اس وقت جو ڈچ سائنسدان نے جو پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان میں بھی زلزلے آنے کا جو ہے وہ زلزلہ آ سکتا ہے، جس طریقے سے کل انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہندوستان کی طرف جو ہے وہ جو ہے زلزلہ آ سکتا ہے. کل 4 سے زیادہ جو ہے وہ زلزلہ آیا. آج جو ہے وہ دیکھنا یہ کہ ڈچ سائنسدان کی جانب سے جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ کتنی سچ ثابت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ سائنسدان ہیں اور ایسی تحقیقات کرتے رہتے ہیں، اور یہی کہنا تھا ڈائریکٹر کا کہ ایسے سائنسدان جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس خطے میں جو ہے وہ زلزلے آنے کا خدشہ ہوتا ہے. جو ہے وہ سوشل میڈیا کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسی باتوں پہ خوف و ہراس نہ پھیلائیں. جی.